آئیے آج کے ٹیکسٹ پہ آتے ہیں. چھٹے باب کی پہلی 4 آیتیں ہم نے دیکھ لی تھیں. اب چھٹے باب کو نیکسٹ آگے سے دیکھتے ہیں. 5ویں آیت سے لکھا ہے, اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا, میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا, انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک, کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نوح کا نسب نامہ یہ ہے. نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا, اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور اس سے 3 بیٹے سم, حام اور یافت پیدا ہوئے. پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی, اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے, کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے, کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. سو دیکھ, میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا. تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا, اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا, اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا, اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ, اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو. اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا, اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا. اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا, اور اس میں 3 درجے بنانا, نچلا, دوسرا اور تیسرا. اور دیکھ, میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں, تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں. اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے, پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا. اور تو کشتی میں جانا, تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں, اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا, کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں, وہ نر و مادہ ہوں. اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں, تاکہ وہ جیتے بچیں. اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا, کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا. اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا, ویسا ہی عمل کیا. آمین. ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ دنیا کو تقریباً 1650 سال ہو چکے, یعنی جب طوفان آیا تو اس سے پہلے کتنے سال گزرے تھے؟ 1650 سال. اور سالوں کا حساب کتاب بھی ہم نے دیکھا تھا, اور تقریباً 1650 سالوں سے 120 سال پہلے دنیا میں اتنی کرپشن ہو چکی تھی کہ خدا نے کہا کہ اب میں دنیا کو بالکل تباہ و برباد کر دوں گا, ختم کر دوں گا. دنیا کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے. اور پہلا خاتمہ کس چیز سے ہوگا؟ پہلا خاتمہ پانی سے ہوگا. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں پطرس کے خط میں. یہ بڑا ضروری ہے. پطرس کا دوسرا خط, اس کے 3 باب سے پہلی آیت سے لکھا ہے, اے عزیزو, اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں, اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے دلوں کو صاف دلوں کو ابھارتا ہوں, کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں, اور خداوند اور منجی اور اس کے حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا. اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے, اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا. وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں, اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے. انہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی,
मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। यहां पर पतरस एक बड़ी जबरदस्त बात हमें बता रहा है और वो बात दुनिया के खात्मे से रिलेटेड है। यानी पुराने जमाने में जब 120 साल पहले खुदा ने नूह से कहा कि अब ये दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि इंसान की बदी बहुत बढ़ चुकी है, इंसान, उसके दिल के ख्याल, खुदा ने क्या कहा कि सदा बुरे ही होते हैं। इंसान के दिल के ख्याल इतने बुरे थे, इतनी बदकारी और बदी बढ़ चुकी थी कि खुदा ने कहा कि अब मैं दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। और आपको पता है कि दो चीजें कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं कि खुदा गुनहगारों को अजाब में डालता है और दूसरे नंबर पर खुदा गुनहगारों को निजात देता है। खुदा गुनहगारों को अजाब में भी डालता है और खुदा गुनहगारों को निजात देता है। जो गुनहगार खुदा पर भरोसा करता है, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, खुदा पर डिपेंड करता है, उस गुनहगार को खुदा बचा लेता है। लेकिन खुदा की अदालत 100% कंफर्म है, वो हर एक की जान पर आएगी। हर एक जान को खुदा की अदालत का सामना करना पड़ेगा, अनलेस कि वो खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, उस पर ईमान ले आए। जो लोग ईमान नहीं लाए, उस वक्त नूह से 120 साल कश्ती बनती रही और लोग ठट्ठा करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे नूह का। क्यों? क्योंकि जो नूह की कश्ती थी ये किसी समंदर में नहीं बन रही थी और ना ही इस लेवल की कोई बड़ी कश्ती बनी थी, और जैसा कि कहा जाता है ना ही आसमान से बारिश हुई थी। सो वो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये बियाबान में या खुश्क जमीन पर इतनी बड़ी कश्ती क्यों बना रहा है, इसका क्या मकसद है। और वो 120 साल मुनादी करता रहा, लोगों को कहता रहा कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, वरना खुदा पानी से तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन उन लोगों के जहनों पर, उनके दिलों पर कोई असर नहीं था और वो नूह का मजाक उड़ाते थे। और उसके बाद पतरस फिर बताता है कि जब आखिरी दिन आएंगे तो फिर ठट्ठा करने वाले आएंगे और वो क्या कहेंगे कि कहां गया यीशु के आने का वादा। क्योंकि यीशु मसीह, कलाम हमें यह बताता है कि, और यहां पर लिखा है कि जैसे पहली दुनिया पानी से तबाह हुई, दूसरी किससे तबाह होगी? आग से तबाह होगी। और कब तबाह होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा आएगा, तब यह दुनिया तबाह होगी। तो पतरस कहता है कि आखिरी जमाने में ठट्ठा करने वाले आएंगे और वो कहेंगे कि कहां गया वो वादा, उसने तो कहा था कि मैं जल्द आ रहा हूं, मैं आने वाला हूं, मैं आऊंगा तो दुनिया की अदालत करूंगा। देखो सब कुछ वैसे ही है, हमारे बाप दादा चले गए, हम भी चले जाएंगे, आगे भी नस्लें चली जाएंगी, हजारों सालों से इसी तरह सब कुछ चलता आ रहा है और कोई मसीह नहीं आया, कोई सेकंड कमिंग नहीं हो रही। सो वो पहले से हमें वार्न करता है कि जिस तरह नूह के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे और नूह को हंसी ठट्ठा करते थे, आज मसीहियों को भी करते हैं और आने वाले दिनों में और करेंगे। पतरस ने ये बात 2000 साल पहले कही थी और आज आप देखें ये बात सच है। बहुत सारे जो एग्नोस्टिक एथियस्ट लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो सेकंड कमिंग पर यकीन नहीं रखते, वो सारे मजाक उड़ाते हैं कि ये पता नहीं किस मसीह के इंतजार में। हमें तो ये कहा गया ना कि हम हर वक्त इस बात को जहन में रखें, ना सिर्फ जहन में रखें बल्कि हमें एक नारा भी दिया गया है, मारानाथा, यानी है खुदावंद यीशु मसीह तू जल्द आ। हम दुआ करते हैं, मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? रूह दुल्हन कहती है कि आ, यानी हम तो दुआ करते हैं, हम तो हर पल ये ख्वाहिश रखते हैं कि कल की बजाय आज खुदावंद यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जल्द आए। हमारे दिल की ये ख्वाहिश है। सारे मसीही इस बात के लिए ख्वाहिश भी रखते हैं और दुआ भी करते हैं। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा उड़ाते हैं कि कहां गया तुम्हारा मसीह, कहां है वो सारी बातें, तुम लोग हवाई बातों को मानते हो। लेकिन जो तबाही जिसका हम जिक्र पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरह से ये हुई, ये एक तरह से एक प्रीव्यू था, एक ट्रेलर था जो आगे तबाही होने वाली है। और जिस तरह से ये दुनिया बच नहीं पाई, खुदा के गजब से बच नहीं पाई, जितना मर्जी ठट्ठा कर लें, जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन जब वक्त मुकर्रर था तो खुदा की तबाही उस दुनिया पर आई, खुदा की तबाही इस दुनिया पर भी आएगी। ये बात सारे जान लें। और खुदा ने जिस तरह उस वक्त चंद जानों को बचाया, अब देखें कि नूह
باقی لوگوں سے کمپیریٹیولی بہتر تھا، لیکن کیا وہ کامل تھا؟ وہ کامل نہیں تھا. اس زمانے کے لوگوں میں وہ ان سے بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا پر یقین رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بار بار آپ اس ٹیکسٹ میں آپ کو بار بار ملے گا کہ خدا نے کہا، اور ایون کہ خدا ہی بولتا ہے، نوح تو بولتا ہی نہیں ہے. اب آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں 9ویں چیپٹر تک. اگر آپ انٹرسٹنگ ایک بات نوٹ کریں کہ آپ 6 سے لے کے 9ویں چیپٹر تک پڑھیں تو آپ کو نوح کی آواز سنائی نہیں دے گی. خدا کلام کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے، بار بار خدا بول رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے، اور نوح کیا کر رہا ہے؟ صرف عمل کر رہا ہے، صرف عمل کر رہا ہے. کوئی بات نہیں آگے سے. ایسا نہیں لکھا کہ نوح نے آگے سے سوال کیا، نوح نے اے کہتا ہو کہتا نہیں. خدا نے کہا یہ کر دے، اس نے کرنا شروع کر دیا. سو نوح کیا ہے؟ بیسیکلی اوبیڈینٹ ہے. نوح کیا ہے؟ اوبیڈینٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کے بھی دل میں سوال ہوں کہ یہ کیسے ہوگا سب، لیکن کلام ہمیں نہیں بتاتا کہ اس نے کوئی سوال کیا ہے، اس نے آگے سے کوئی کاؤنٹر کویسچن کیا ہے، اس نے خدا سے پوچھا ہے کہ خدایا ایتھے بیابان چ ہی بنا دوا ہن لوکی کی کہن گے وہ سمندر لاگے جا کے بناؤنے تاکہ اگر کوئی پوچھے بھی تو کہاں گے یار پانی ہے نہ لاگے. تو اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اس نے تو خشک زمین پر، جو میسوپوٹامیہ کا جو جس ریجن میں یہ کشتی بنائی گئی وہ خشک زمین تھی، سمندر نہیں تھا وہاں پہ کہ اتنی بڑی کشتی وہاں پہ چل سکے. سو اس نے خشک زمین پر کشتی کو بنانا شروع کر دیا. اس کی زندگی میں کیا ہے؟ اوبیڈینس ہے، تابع داری ہے. وہ تابع فرمانی کرتا ہے، یعنی جیسے جیسے خدا نے اس کو کہا اس نے کرنا شروع کر دیا. کوئی بحث نہیں، کوئی آگے سے بات نہیں. اور اس کی جو پہلا ریکارڈڈ جملہ ہے نا جو نوح کے منہ سے نکلتا ہے وہ طوفان کے بعد کا ہے. وہ طوفان کے بعد کا ہے. جب طوفان ختم ہو جاتا ہے، دنیا دوبارہ سے بسنا شروع کر دیتی ہے، جب وہ سیٹل ہونے لگتے ہیں تب نوح کے منہ سے پہلی بات نکلتی ہے. اس سے پہلے کوئی ریکارڈڈ بات نہیں. یہ نہیں کہ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوگی، لیکن کلام میں کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی کی. میرے ساتھ عبرانیوں کے خط میں سے ایک حوالہ دیکھیں. عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت. عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. جو کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں، یعنی اس کو طوفان نظر نہیں آ رہا، اس کو اور اگلے 120 سال نظر بھی نہیں آئے گا، اس کو بارش بھی نظر نہیں آ رہی، اس کو تباہی بھی نظر نہیں آ رہی، اس کو یہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن کیا کیا اس نے؟ خدا نے کہا وہ ایمان لے آیا. خدا نے بولا اس نے یقین کر لیا. ہم اسی کو ایمان کہتے ہیں نا. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو بیسیکلی خدا نے کہا، نوح نے یقین کر لیا، اور یہی اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. یہی اس کے حق میں آدم کو خدا نے ابراہیم کو ایک بات کہی، اس نے یقین کر لیا. اسی طرح خدا ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو خدا ہم سے بات کرے ہم اس پر یقین کر لیں، ہم اس کو مان لیں کہ یہ سچ ہے. اسی کو ہم ایمان بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی کلام میں لکھا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ اسی طرح سے ہوگا. ایمان سے نوح نے یقین کیا اس بات پر کہ جو خدا کہہ رہا ہے یہ ویسے ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا، اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. آئیے ذرا ٹیکسٹ پر واپس آتے ہیں 5ویں آیت سے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سب برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو بنانے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. یہ جو لفظ ملول ہوا اور غم کیا ہے، اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ. تو یہ جو ملول ہوا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور دل میں غم کیا، یہ بیسیکلی انسانی پرسپیکٹو سے ہے. یہ بیسیکلی انسانی پرسپیکٹو سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ انسان اس طرح کا کام کرے گا، لیکن
غم کیا اور ملول ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی ججمنٹ ایکٹ کرے گی اور اب وہ کیا کرے گا؟ سزا دے گا، اور وہ سزا خوشی سے نہیں دیتا، اور وہ سزا خوشی سے نہیں دیتا کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع یروشلیم میں آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ یروشلیم کو دیکھ کر رویا تھا۔ یسوع یروشلیم کو دیکھ کر رویا تھا، کیوں؟ کیونکہ یسوع کو اس آفت کا جو یروشلیم پر آنے والی تھی دکھ تھا اور افسوس تھا، اور وہ آفت آنے والی کس کی طرف سے تھی؟ خدا کی طرف سے۔ یعنی جب خدا کی ججمنٹ آئے گی، خدا کی طرف سے عدالت آئے گی، تو پھر یسوع مسیح کو کیا ہوا؟ اس سے افسوس ہوا، اس بات کا دکھ ہوا۔ اسی طرح جب لازر کی قبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح لازر کی قبر پر جا کر روتے ہیں، لازر کے مرنے پر بھی یسوع مسیح رویا تھا، اور وہ کس لیے رویا تھا؟ کیوں؟ جب اس نے گناہ کے اثر کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے انسان گناہ کے اثر کے تحت اور کس طرح سے گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے، کس طرح سے گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے۔ اور اب خدا ملول اس لیے ہے، اب خدا غم میں اس لیے ہے کیونکہ اب اس کو انسانوں کو سزا دینی ہوگی۔ جو انسان راست باز نہیں ہیں ان کو اسے سزا دینی ہوگی، اور اسی طرح سے ایک دفعہ آخر میں پھر ہوگا جب خدا ان کو بھی سزا دے گا۔ ویسے بیچ میں بھی بہت دفعہ ہوا ہے، خدا نے اسرائیل کو بھی بے شمار دفعہ اس کے دشمنوں کے حوالے کیا، کئی دفعہ سزا دی، لیکن وہ بھی خدا نے خوشی سے نہیں دی۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جو انسان بھی خدا کی راست بازی کو حاصل نہیں کرتا، خدا اس کو سزا دیتا ہے۔ جو گنہگار بھی خدا کے پاس نہیں آتا، خدا اس کو سزا دیتا ہے اور دے گا، لیکن یہ کام خدا خوشی سے نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ اس کی ذات پاک ہے اور گنہگار کو بارہا موقع دینے کے باوجود جب گنہگار خدا کے حضور میں نہیں جھکتا تو پھر وہ گنہگار کو سزا دیتا ہے۔ سو یہ اسی سینس میں لکھا ہے کہ خدا ملول ہوا ہے، اسے دکھ ہوا ہے کہ اب انسانوں کو مجھے سزا دینی ہوگی، اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ پھر آگے نوح کا نسب نامہ ہے، اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ 13ویں آیت دیکھیں، اور خداوند نے نوح سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ اب یہاں پر خدا نوح کے ساتھ اپنا پلان شیئر کرتا ہے کہ چونکہ انسانیت کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، سو میں انسانوں کو تباہ کرنے والا ہوں، میں انسانوں کو مار دوں گا، اور یہ نسل اب نہیں بچے گی سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان جانوں کے جو کہ کشتی میں بچائی جائیں گی، اور وہ صرف نوح کی فیملی تھی۔ اور یہاں پر ایک کشتی خدا تیار کرنے کو کہتا ہے۔ اچھا، یہ جو کشتی ہے اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح عام طور پہ کشتی ہوتی ہے، یہ ویسی کشتی نہیں تھی، یہ ایک ڈبہ نما کشتی تھی۔ غور کیجئے گا کہ اس کو آپ کشتی نہ بھی گئے، اس کو آپ ایک باکس کہہ لیں تو وہ بھی شاید ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے کشتیاں ہوتی ہیں، کشتی آپ کو پتا ہے نیچے سے ایسے کر کے ہوتی ہے۔ کس کس نے کشتی دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی۔ کشتی نیچے سے ایسے ہوتی ہے، اور وہ کس لیے ایسے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ پانی کو وہ کاٹ سکے، پانی کو کاٹ سکے۔ کشتی کو اس طرح سے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ کشتی پانی کو کاٹ کر آگے چل سکے، پروپیل کر سکے۔ کیونکہ کشتی کبھی بھی کسی نے کشتی اس لیے نہیں بنائی کہ بس وہ نیچے سے پانی آئے گا اور یہ کشتی اوپر کو آئے گی اور پھر وہاں پر ہی نیچے آ جائے گی، اس لیے تو کشتی نہیں بنائی جاتی۔ کشتی جب وہ نیچے سے اس طرح سے بناتے ہیں، سلوپ کر کے بناتے ہیں، تو اس سے اس کی سٹوریج کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نے نوح کو کہا ہے کہ تو ایک ایسی کشتی بنا، اور یہاں پر جو کشتی کے لیے لفظ ہے یہ عام کشتی والا لفظ نہیں ہے،
یہ ایک باکس ٹائپ کشتی اور اس کی خدا نے پیمائش دی اور خدا جانتا تھا کہ کتنی بڑی کشتی درکار ہے. میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر اس کی پیمائش دیکھیں. خدا نے کہا ہے کہ تو ایک کشتی گوپر کی لکڑی کی بنا اور اس میں کوٹھریاں تیار کرنا اور اس کے اندر باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ, اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو. اب ایک ہاتھ جو ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. ایک ہاتھ, اس کو ہاتھ بولتے ہیں. بائبل مقدس میں جہاں پہ بھی ہاتھ کا ذکر آئے گا تو وہ ایک کونی سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ ہے اور یہ نارملی 18 انچ کا ہوتا ہے. نارملی 18 انچ کا ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ یہاں سے اس کی لمبائی 10 ہاتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے 15 فٹ. 10 ہاتھ کا کیا مطلب ہے 15 فٹ. اگر 18 انچ ہے تو وہ 1.5 فٹ ہوا. تو آپ جتنے ہاتھ ہوں اس کو 1.5 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس فٹ نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, تو جتنے ہاتھ اس کو 1.5 سے ملٹیپلائی کرنے سے فٹ نکل آئیں گے. اگر 300 ہاتھ خدا نے کہا ہے کہ کشتی ہو تو کتنے فٹ لمبی تھی؟ ادھر کتنے فٹ لمبی تھی؟ اونچی بولیں. 300 ضربے 1.5. بہت مشکل تھا. ادھر لوگ کہہ رہے ہیں 450. انہوں نے میتھ دیکھ لو. آپ بتائیں کتنے؟ وہ 450 ہی یار, ایڈا کو اوکھا سوال. یہ زوم والوں کو بھی ابھی دکھاتے ہیں. ٹھہر جاؤ. یہ کشتی 450 فٹ لمبی ہے. کتنی لمبی ہے؟ 450 فٹ لمبی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے 50 ہاتھ. چوڑائی کتنی ہے 50 ہاتھ. اور یہ کتنے فٹ بنے 75. یہ کتنے فٹ بنے 75. اور اونچائی کتنی ہے 30 ہاتھ. اونچائی کتنی 30 ہاتھ. یہ کتنے فٹ بنے 45. سو یہ 45 فٹ اونچی کشتی تھی. اور اگر آپ 45 فٹ اونچے کا اندازہ لگائیں تو یہ زمین سے لے کے یہ چھت جو سامنے ہے یہ تقریباً 30 سے 40 فٹ ہے. سو یہ اس سے بھی اونچی تھی. اور 450 فٹ یہ لمبی تھی. 450 فٹ یہ کشتی لمبی تھی, جو کہ اس دیوار سے اس دیوار سے کافی پیچھے تک بنتا ہے, کافی بڑا بنتا ہے. اس کشتی میں اگر آپ ریشو دیکھیں تو اس کی جو ریشو ہے, ہمیشہ جو کشتیاں ہیں اس کی ریشو دیکھی جاتی ہے, کیونکہ ایک بہت ساری متس بھی پائی جاتی ہیں کہ جی یہ تو موسیٰ نے کہانی بنائی ہے. موسیٰ نے اپنے پاس سے کہانی بنائی ہے کشتی کی. اور اس طرح کی ایک کہانی تو بابلی بھی بناتے تھے کہ جی ایک کشتی تھی تو اس میں لوگ بچے تھے ایک طوفان سے. لیکن جو بابلی کشتی ہے وہ سکیئر میں تھی, یعنی جتنی چوڑی اتنی ہی لمبی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا نے جو پیمائش دی ہے اس میں یہ 75 فٹ لمبی ہے اور 450 فٹ لمبی ہے اور 75 فٹ چوڑی ہے. تو اگر آپ 450 کو 75 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ریشو بنتی ہے 1/6 کی, یعنی 6 حصے لمبائی ہے اور 1 حصہ چوڑائی ہے. آج جتنی بھی کشتیاں اور بڑے جہاز بنتے ہیں ان کی ریشو ہوتی ہے 1/6 یا 1/8, یعنی جتنی وہ لمبی ہوگی اس کا 6واں حصہ یا تو وہ چوڑی ہوگی یا 8واں حصہ چوڑی ہوگی. جتنی لمبی اتنی چوڑی ایسی کوئی کشتی نہیں ہوتی اور وہ پانی کو برداشت بھی نہیں کر سکتی. یہ کشتی بالکل ایک ڈبے کی طرح تھی. خدا نے کہا اتنی چوڑی بناؤ, اتنی اونچی بناؤ اور اتنی لمبی بناؤ. اس میں سلوپ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ اس کشتی کو کہیں چلنا نہیں ہے. اس کشتی کو کہیں چلنا نہیں, اور سلوپ دینے سے تقریباً 1/3 حصہ اس کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی. یعنی اگر آپ اس میں 3 بوریاں رکھ سکتے ہیں تو جب سلوپ دے دیتے ہیں تو پھر 2 رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایسے کر کے بنائیں گے تو سٹوریج بہت زیادہ بن جاتی ہے. کیونکہ اس کشتی کا کام کیا ہے کہ اوپر سے بھی بارش ہوگی, نیچے سے بھی پانی نکلے گا, یہ کشتی پانی میں اٹھ جائے گی.
تو نہ کوئی چپو ہے، نہ کوئی کپتان ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اس کشتی نے صرف پانی میں اٹھنا ہے، اور جیسے جیسے پانی یا ہوا اس کو جہاں پر لے چلے، جیسے جیسے پانی نیچے ہوگا یہ کشتی نیچے آتی چلی جائے گی اور پھر پہاڑوں پر ٹک جائے گی. اس کا مقصد چلنا تھا ہی نہیں، اس لیے کسی چپو کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا، کسی چلانے والے کا، کسی کپتان کا، کچھ بھی ذکر نہیں ملے گا. اور اس سائز کی بڑی کشتی 1800، اگر میں آپ کو سال بتاؤں، 1858، یہ بڑی ریسنٹ بات ہے، تقریباً 200-250 سال پہلے کی. 1858 میں جا کر اس سے بڑی کشتی بنائی گئی تھی. 1858 سے پہلے اس سائز کا جہاز دنیا میں نہیں بنایا گیا تھا، دنیا میں نہیں بنایا گیا تھا. اتنا بڑا جہاز بنانا، اور وہ جہاز اس طرح سے بنایا جائے کہ اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی ریشوز کا خیال رکھا جائے، اس کے وزن کا خیال رکھا جائے، اس کے درجوں کا خیال رکھا جائے، کون سا میٹیریل یوز کیا جائے، یہ اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں اتنا بڑا کوئی جہاز. آج تو سائنسدان بڑا سوچ سمجھ کے ڈیزائن کرتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا جہاز ہوگا تو اس کے بہت سارے اس کے پیچھے محرکات ہیں، فیکٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا، پھر جا کے جہاز بنائیں گے، ورنہ جہاز تباہ و برباد ہو سکتا ہے اگر بالکل اندازے سے یا تکے سے بنا لیں گے. تو نوح کے زمانے میں تو بالکل بھی کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ اتنے بڑے جہاز بنائے نہیں جاتے تھے. مے بی چھوٹی چھوٹی کشتیاں وہ لوگ بناتے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا جہاز 1858 سن سے پہلے نہیں بنا تھا. 1858 سے کچھ سال پہلے ایک کشتی بنائی گئی تھی جو کہ تقریباً 322 فٹ لمبی تھی، 322 فٹ، اور جو 1858 میں بنی ہے تقریباً 650 سے 700 فٹ لمبی تھی. لیکن نوح والی کشتی 450 فٹ لمبی ہے. سو نوح کی کشتی جو بنی ہے، جو دنیا تباہ ہونے سے پہلے بنی ہے، اس کے بعد سن 1858 میں اس سائز کی ایک کشتی بنتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی میسو کشتی تھی. اتنے سالوں میں، اتنی صدیوں میں کبھی بھی اس سائز کی کشتی کوئی بنا نہ پایا. یہ کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی. اور اس کے کیونکہ ہمارے پاس سائزز موجود ہیں، تو جو سٹوریج کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس میں 1,25,000 بھیڑیں آ سکتی تھی. 1,25,000 وہ ملٹی پلائی کر کے ایک ایوریج بھیڑ کا سائز لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں 1,25,000 بھیڑیں جو ہیں وہ رکھی جا سکتی تھی، ایک ایوریج سائز کی بھیڑ. اور جو عام طور پر جانور ہیں، جانور کا سائز کتنا ہے؟ کسی کا بھیڑ سے چھوٹا ہے اور کسی کا بھیڑ سے بڑا ہے. مطلب نہیں، کتے، بلیاں، خرگوش، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں سارے، اور یہ ہاتھی، زرافہ، یہ وہ. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھی جناب فل سائز کا ہو، فل بڑا والا. ہو سکتا ہے وہ ہاتھی اتنا جوان نہ ہو، یا زرافہ اس کی لمبی اتنی گردن نہ ہو. تو یہ کیونکہ خدا کا پلان ہے، خدا نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. سو ایوریج لوگوں نے ایک اندازہ لگایا کہ تقریباً 1,25,000 بھیڑیں اس میں آ سکتی ہیں، اور چھوٹے بڑے جانور اگر آپ لگائیں تو وہ تقریباً بھیڑ کے سائز کے ہوتے ہیں. ایوریج سائز ایک بھیڑ کا سائز بنے گا، اس سے چھوٹے اور بڑے دونوں کا اگر آپ ایوریج لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1,25,000 جانور جو ہیں اس کشتی میں آ سکتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر اس کے کھانے پینے کا، اور خدا نے کہا کہ جو ان کے کھانے کے لیے ہوگا وہی تمہارے بھی کھانے کے لیے ہوگا. سو یہ سارا سامان لیا گیا. اس کشتی میں 3 حصے بنائے گئے. اگلی تصویر دکھائیں ذرا، اور زوم والا کیمرہ بھی دکھائیں. یہ دیکھیں، یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، 1 2 اور 3. خدا نے کہا تھا 3 درجے بنانے ہیں، نچلا، دوسرا اور تیسرا. یہ جو نچلا درجہ ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہی بنا ہوگا، لیکن یہ دوسرا اور تیسرا درجہ. اور اس کی اونچائی کتنی ہے، کتنے فٹ تھی؟ 45 فٹ. تو اگر 45 فٹ ہے تو یہ آپ درجہ سمجھ لیں کہ ایک درجہ پھر 15 فٹ کا ہوگا، تقریباً 15 فٹ کا ایک درجہ ہوگا. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر کسی نے یہ فوٹو بنائی ہوئی ہے،
تو یہ ایسے بلاکس میں، وہ پچھلی تصویر دکھائیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ پہلا، نچلا، دوسرا اور تیسرا، یہ دیکھیں جانوروں کی کوٹھڑیاں بنائی ہوئی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سیکشن بنائے ہوئے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ اپنے اپنے سیکشن میں رہ سکیں. اور یہ نو نے اپنے ڈیزائن سے نہیں کیا، بلکہ نو کو خدا نے کہا تھا کہ تو اس میں کوٹھڑیاں تیار کرنا. اور یہ بنی کس لکڑی کی ہے؟ یہ گوپھر کی لکڑی کی ہے. اب گوپھر کی لکڑی پہ کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے کہ یہ کون سی لکڑی ہے، کیونکہ اس کا نہیں پتا کہ یہ کس لکڑی سے بنا. کوئی کہتا ہے دیودار کی تھی اور کوئی کہتا ہے کہ یہ سنوبر کی لکڑی تھی، لیکن اس کا کنفرم نہیں پتا کہ یہ کس لکڑی سے بنائی گئی تھی. اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا. اب یہ جو رال ہے، یہ اس کا بھی آئیڈیا ایگزیکٹ نہیں ہے کہ یہ کون سا میٹیریل تھا جو اندر اور باہر لگایا گیا تھا، جو کہ پانی کو نہ اندر سے باہر آنے دے گا جو باہر سے. تو یہ کوئی، ہم اگر آپ آج کے ایکویولنٹ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی لک ٹائپ کوئی چیز ہوگی، یا کوئی ایسا میٹیریل لگایا گیا تھا جس سے پانی کشتی کے اندر نہ جا سکے. پھر لکھا ہے اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا. اب یہ جو روشن دان ہے، یہ خدا نے کہا ہے کہ اس کشتی کے اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ روشن دان اب کتنا ہے؟ صرف 1.5 فٹ کا. اتنا سا روشن دان ہے، اتنا ہی بنا 1.5 فٹ، اتنا سا روشن دان خدا نے دیا. اور یہ روشن دان، اس کی جو صحیح انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی ہے، یہ پچھلی تصویر نکالیے گا، پہلی والی ادھر کریں. اس کی جو انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی ہے کہ یہ روشن دان چھت کے نیچے تھا، اور جو چھت کو سپورٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ یہ ساری سائیڈوں پر تھا. سمجھیں آپ اس بات کو. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ روشن دان چھت کے بالکل نیچے تھا، اور یہ چھت کی سپورٹ ہے جس سے چھت کھڑی ہے، اور اس سپورٹ کے علاوہ یہ ساری سائیڈوں پر تھا تاکہ یہ وینٹیلیشن کا یا روشنی کا کام آ سکے. اور اس کو بند بھی کیا گیا تھا، اور اس کو کھولا بھی ضرورت کے وقت جائے گا، کیونکہ جب بارش اوپر سے ہو رہی ہے تو اس کو بند رکھا جائے گا. لیکن بارش کا آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد بارش رک گئی تھی، لیکن کشتی مہینوں پانی کے اوپر رہی تھی. کشتی تو مہینوں پانی کے اوپر رہی ہے، بارش تو تھوڑے دن کے بعد رک گئی تھی. اور اگر آپ اس کشتی کا، اب یہ پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، لیکن اگر آپ اس کشتی کو غور سے دیکھیں تو یہ چکور ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ کشتی وہ باکس ٹائپ ہے، یہ کشتی باکس ٹائپ ہے، یہ ایسے کر کے نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل باکس ہی تھا. اور یہ پانی میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا باکس. ایک اور باکس بنایا گیا تھا، آپ میں سے کس کس کو یاد ہے پرانے عہد میں؟ کس کے لیے آپ بتائیں؟ ایک اور باکس پرانے عہد میں بنایا گیا تھا، وہ بھی کسی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. کوئی اور صحیح بتا سکے؟ کسی کو آتا ہے صحیح جواب اس کا؟ اور موسیٰ علی بنایا سی. ہاں جی، تو باکس تو انگریزی چ ہے نا، باکس تھوڑی لکھنا ہونا. اچھا، اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ اس ٹوکری یا باکس کا بھی کیا مقصد تھا؟ موسیٰ کو پانی میں ڈوبنے سے بچانا. اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس کشتی اور جہاز کا مقصد بھی کیا تھا؟ پانی میں ڈوبنے سے بچانا. اگر آپ تھوڑی سی سملیرٹیز بھی دیکھیں تو آپ کو سملیرٹیز بھی ملیں گی کہ نو بھی نئی انسانیت کا لیڈر بنا. نو بھی اس کشتی میں سے جب باہر آیا تو نئی انسانیت کا لیڈر بنا، اور موسیٰ بھی بنی اسرائیل کا لیڈر بنتا ہے. وہ بھی ایک قوم کو لیڈ کرتا ہے. وہ بھی کشتی میں ڈوبنے سے، پانی میں ڈوبنے سے بچائے گئے، اور موسیٰ کو بھی پانی میں ڈوبنے سے خدا نے بچایا. اگر آپ اور تھوڑی سی سملیرٹیز دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی اس میں مل جائیں گی. بہرحال اس کے آگے لکھا ہے
اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس کے 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی سائیڈ پر دروازہ ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دروازہ یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے، کشتی کا ایک ہی دروازہ تھا جس میں جا کر آپ اپنی زندگی بچا سکتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ دروازہ میں ہوں۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کشتی میں بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ روشن دان جو ہے یہ اوپر ہے اور یہ بہت چھوٹا سا ہے، ادروائز کشتی میں کوئی دروازہ کھڑکی کچھ بھی نہیں رکھا گیا، ایک دروازہ پہلو میں رکھا گیا ہے، اور وہ دروازہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے، جو مرضی کوشش کر لیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جب بارش آئی ہوگی، طوفان آیا ہوگا، جب پانی چڑھنا شروع ہوا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کشتی کے پاس بھی آئے ہوں اور نوح کے پاس بھی آئے ہوں کہ ہم سانو بھی بٹھا لے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ اپنی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہوں جو سمندروں میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کوئی لکڑی کے پکڑ لیے ہوں، پلانکس جو ہوتے ہیں، لکڑی کے تختے پکڑ لیے ہوں، بہت ساری کوششیں کی ہوں گی جان بچانے کی، لیکن ایونٹ اتنا بڑا ہے، طوفان اتنا بڑا ہے، اور طوفان کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ بائبل مقدس میں اور کہیں استعمال نہیں ہوا۔ عام طوفان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اور لفظ ہے، یہاں پر جو طوفان کے لیے لفظ استعمال ہوا یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اتنا بڑا طوفان کبھی آیا ہی نہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی، اور جس طرح سے خدا نے وعدہ کیا کبھی اس طرح کا طوفان دوبارہ آئے گا بھی نہیں، اس لیے یہ لفظ بھی دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ سو آگے لکھا ہے، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ سب جو کہاں پر ہیں؟ زمین پر ہیں، یعنی جو لوگ زمین پر ہیں وہ مریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کون نہیں مرے گا؟ جو زمین پر نہیں ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر، جن کے اندر زندگی کا دم ہے اور جو زمین پر ہیں وہ مریں گے۔ اور اس میں کون کون شامل ہیں؟ رینگنے والے جاندار، انسان، ہوا کے پرندے، اور باقی تمام چوپائے اور جاندار جو کہ زمین پر موجود ہیں، لیکن اس میں مچھلیاں شامل نہیں ہیں، وہ مخلوقات جو سمندروں میں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پانی میں ہیں تو وہ پانی سے ڈوب کر نہیں مریں گے، جو کہ زندگی کا دم رکھتے ہیں اور جو زمین پر ہیں۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا۔ یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ عہد کا۔ اور عہد آپ کو پتا ہے کہ خدا نے جو عہد باندھا ہے نوح کے ساتھ کہ وہ اس کو بچائے گا، کیا خدا نے کوئی شرائط رکھی ہیں بیچ میں کہ نوح تو اے کرے گا نا تو پھر میرا تیرے نال عہد ہے؟ یہ وہ عہد نہیں ہے جو میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ عہد کا لفظ کلام مقدس میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد آپ اس واقعے کے بعد آپ عہد کا لفظ کہاں دیکھیں گے؟ جب خدا ابراہیم کے ساتھ عہد کو باندھے گا۔ اور خدا کے عہد میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ خدا خود عہد کو باندھتا ہے۔ اس میں نوح کی آگے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ نوح اگر تو کرے گا تو پھر میں جناب تیرے نال عہد باندھ لوں گا، یا نوح کسی چیز سے ایگری کرے تو پھر خدا عہد باندھے گا۔ خدا خود عہد کا اعلان کرتا ہے کہ میں عہد باندھوں گا۔ خدا خود اس عہد پر قائم رہنے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی خدا خود یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس میں نوح کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ پہلے بھی جو بھی خدا نے کیا وہ خدا نے خود سے کیا۔ خدا نے کہا کہ میں دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں، تو کشتی بنا۔ جو جو خدا نے کہا نوح اس کو کرتا جا رہا ہے، اور اب عہد بھی کون باندھ رہا ہے؟ خدا باندھ رہا ہے۔ عہد خدا خود باندھ رہا ہے اور اس کا خود ہی وہ وعدہ کرتا ہے، یہ نوح کے کسی عمل پر بیس نہیں کرتا۔ اسی طرح ہماری نجات بھی جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی بخشش اور اس کا فضل ہے۔ یہ خدا کی بخشش اور اس کا فضل ہے۔ اگر ہم اپنے عملوں سے نجات پانے کی کوشش کریں تو ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اور ایک بڑا غلط جملہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے کہ شاید ساڑی کوئی نیکی کسی کم آ گئی۔ ساڑی کوئی نیکی کام نہیں ہوندی۔ ایک گل یاد رکھنا،
ہماری نیکی کسی قابل نہیں ہے. ہماری نیکی کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے، ناپاک لباس کی مانند ہے، یوز لیس. ہم اپنی راست بازی سے، اپنے کاموں سے نجات اور زندگی نہیں پا سکتے. آپ کا ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا. جب آپ قبول کریں گے تو خدا اپنی راست بازی آپ کے ساتھ منسوب کرے گا، اور خدا کی طرف سے آپ نجات پاتے ہیں. آپ اپنے عملوں سے نجات نہیں پا سکتے، آپ صرف اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. سو یہاں پہ لکھا ہے، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں. اب یہاں پر اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو کینگروز ہیں یہ تو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو یہ تو میسوپوٹامیہ کا ریجن تھا، تو وہاں پہ کینگروز کیسے آ گئے؟ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو، یا اور جانور، جو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا، کہ کچھ جانور خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں، وہ ساری دنیا میں نہیں پائے جاتے، ساری دنیا میں رہ نہیں سکتے. جس طرح اگر کوئی کہے جی برفانی ریچھ، تو برفانی ریچھ تو جی انٹارکٹیکا اور پتہ نہیں اور صرف الاسکا اور برف میں ہوتا ہے، تو وہ نوح کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اور اگر پہنچا تو اس کو کتنی دیر لگی ہوگی پہنچنے میں؟ تو یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ طوفان نوح سے پہلے دنیا اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج ہے. اس وقت یہ بر اعظم نہیں تھے، اس وقت زمین کا سٹرکچر فرق تھا، زمین کا انوائرمنٹ بھی فرق تھا، یعنی زمین کا ماحول بھی فرق تھا، ایک جیسا ماحول تھا. یہ موسموں کی شدت طوفان نوح کے بعد آئی ہے، کہ کسی جگہ بہت برف ہے، کسی جگہ بہت گرمی ہے، کوئی کسی جگہ ماڈریٹ موسم ہے، کوئی کہیں کلائمیٹ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا سا موسم رہتا ہے، کہیں پر بڑی حبس ہے، کہیں پر بڑی گرمی ہے، کہیں پر شدید گرمی ہے. یہ سارا کچھ طوفان نوح کے بعد ہوا ہے، یہ موسموں کے چینج، اس سے پہلے ایسے نہیں تھے. اور جو خدا باغ عدن میں، آپ کو پتا ہے کہ خدا نے آدم کو کیا کہا تھا؟ کہ تو سب جانوروں کے نام رکھ. اور کون جانوروں کو لے کے آیا تھا خدا کے پاس، آدم کے پاس؟ خدا. لکھا ہے کہ خدا سب جانوروں کو آدم کے پاس لایا، اور اس نے جس کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا اس ریجن سے شروع ہوئی ہے اور اس ریجن سے بعد میں پھیلی ہے. اور کیونکہ موسموں کی شدت نہیں ہے، کلائمیٹ ایک جیسا ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی جانور دنیا کے دوسرے حصے میں بھی ہے تو اس طرح کے جانور اس حصے میں بھی ہوں گے جہاں پر نوح کشتی بنا رہا ہے. کیونکہ یہ کلائمیٹ چینجز نہیں ہے کہ وہاں پر برف باری اور یہاں پر گرمی ہے، وہ ماحول ہی اور تھا، وہ موسم اور تھا. سو وہ جانور وہاں پر موجود ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ جب خدا نے آدم کے پاس خدا سارے جانور لے آیا، تو یہاں پر بھی نوح تو جانوروں کو نہیں ڈھونڈ رہا کہ اب نوح کوئی حساب کتاب رکھ رہا ہے کہ فلاں جانور آ گیا ہے، فلاں جانور نہیں آیا. بلکہ کیا لکھا ہے، چلیں اس کا ریفرنس پڑھ لیتے ہیں. خدا تمام جانوروں کو نوح کے پاس لے کر آیا ہے. نوح نے اکٹھے نہیں کیے بلکہ خدا نے اکٹھے کیے ہیں، اور یہ سارے جانور اس کے پاس کشتی میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ بچائے جائیں. اب ان میں کچھ جانور ایسے تھے جو کہ 7ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے، کچھ پاک جانور تھے، اور پاک جانور ان کو کہا گیا ہے کہ جن کی قربانی کی جا سکتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا کانسیپٹ خدا نے حابل اور قائن کے وقت میں ہی دے دیا تھا. سو ان کو یہ بھی گائیڈنس دی ہوگی، کیونکہ پاک اور ناپاک کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ شریعت سے ملتا ہے. شریعت سے پہلے پاک اور ناپاک جانوروں کا کانسیپٹ نہیں تھا. سو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آلدو شریعت کے ذریعے نہیں لیکن کسی نہ کسی ذریعے ان کو کنوے کیا تھا کہ کس جانور کی قربانی گزرانی جا سکتی ہے. ادروائز یہاں پہ ایکسپلینیشن بھی نہیں دی گئی. نوح کو یہ کہا گیا نا کہ پاک جانوروں کے ساتھ ساتھ جوڑے، اور باقی دو اور ایک جوڑا ہے، اور جو پاک جانور ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے تاکہ ان کی بعد میں جب قربانی کی جائے گی تو ان میں سے کچھ مر جائیں گے جن کی قربانی کی جائے گی، سو باقی بچ سکے تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے زمین پر. سو یہ پاک اور ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ جن کی قربانی گزرانی جا سکتی ہے. پھر آگے لکھا ہے، اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا. اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے
حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا اس وقت تک کیا ہے؟ یہی مانا جاتا ہے کہ دنیا اس وقت تک صرف جڑی بوٹیاں اور پھل اور پودے کھاتی ہے. میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نے اجازت نہیں دی جانوروں کو کھانے کی. وہ آگے جا کر ہم طوفان کے بعد دیکھیں گے کہ خدا نے جانوروں کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اپنے طور پر جانوروں کو مارنا اور کھانا شروع کر دیا ہو، لیکن خدا نے ابھی تک جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دی. وہ جب طوفان میں سے یہ لوگ بچ جائیں گے، کشتی اتر آئے گی، اس کے بعد خدا جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے گا. اب اس سے نیکسٹ جو سیکشن ہے وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے.